اب اسے دفن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. قبر کی تختیاں بند کرنے کے بعد کا ماحول تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال کر رشتہ دار چلے جائے. اس کے بعد کا ماحول, اس کے بعد کا نظارہ ہم نے کہاں دیکھا؟ پیٹ کا پانی ناک سے باہر آنے لگتا. ہماری میتوں کا یہ حال ہے. اے میرے عزیزو, ہمارا جسم بہت ہی کمزور ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس جسم کا مالک بنایا ہے, اس جسم کو میں نے دیکھا ہے. بہت سارے گھروں پر جب ہم کو جانے کا اتفاق ہوا کہ فلاں کا آج انتقال ہوا ہے, ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے. دیکھا جس جسم کو وہ بہت بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا, ایسے نوجوان بھی. مجھے یہ باتیں بولنے کا اس لیے آج موقع ملا کہ چند روز قبل یا چند دنوں پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا تھا. 2 نوجوان پانی میں ڈوب کر مر چکے تھے. ان کی لاشیں گھر لائی گئی تھی. صبح ڈوبے, دوپہر میں مل گئے. صرف 6 گھنٹے کی بات تھی. گھر میں لایا گیا اور پھر باڈی رکھی گئی. اللہ اکبر, گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی, اتنی سخت بدبو پھیلی ہوئی تھی. اور ان نوجوانوں کو ہم جانتے تھے جن کے چہکنے کے انداز کیا تھے, جن کے لوگوں میں چلنے پھرنے کے انداز کیا تھے, اور ان کے پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کے انداز کیا تھے. وہ اپنے زمانے کے بہت ہی خوبصورت لوگ سمجھے جاتے, اور اپنے جسم پر جنہوں نے بہت پیسے خرچے کیے اپنے جسم کو بنانے کے لیے, اور آج وہ بے جان لاشیں گھروں میں پڑے تھے تو ناک بند کر کے لوگ دیکھ رہے تھے اور جا رہے تھے. پانی میں ڈوب کر مر گئے اور لا کر لاشیں رکھی گئی. یہی جسم کا ہمارا حاصل ہے. ہمارے جسم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے والدین جو ہماری پیشانی پر پسینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے, وہ بھی موت کے بعد اپنے گود میں نہیں رکھ سکتے, واپس بھیج دیتے, لے جاؤ. اب اسے دفن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کرنٹ کی پیٹی میں برف میں رکھ کر کے بھی زیادہ دن ہم گھر میں نہیں رہ سکتے. ہمارے جسم کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے. ہماری زندگی کا فائنل اینڈنگ یہی ہے کہ یہ جسم اتنی ہی دیر کا ہے کہ اگر مولا نے صرف ہماری رگ کو روک دیا تو پھر سڑن شروع ہوتی ہے, بدبو شروع ہوتی ہے. ہماری ناک میں, ہمارے کانوں میں روئی اس لیے ٹھونس دی جاتی ہے کہ پیٹ کا پانی ناک سے باہر آنے لگتا. یا اللہ, اتنے دن دنیا میں سوتے رہے, کبھی ہمارے پیٹ میں سے پانی باہر نہیں آیا. یہاں چند گھنٹے ہوئے کہ جان گئی, ہماری ناک سے اندر کا پانی باہر آنے لگا. کانوں میں روئی ڈال کر کے رکھو میتوں کو, اس لیے کہ تمہارے پیٹ کی سڑن کانوں سے بھی نکل سکتی ہے. ناک سے نکلتے ہوئے تو دیکھا, منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا, اور اسی لیے کہا گیا جلدی اسے قبرستان کے حوالے کرو کہ اور زیادہ شرمندہ نہ ہونے پائے, اور زیادہ یہ موتا رسوا ہونے نہ پائے. ہمارے سب کے جسموں کا خلاصہ یہی ہے, ہمارے سب کے جسموں کا حاصل یہی ہے, اور اس کے باوجود ہم شہوتوں کو اس قدر عزیز رکھتے ہیں, اس قدر ہم لذتیں حاصل کرنے میں ہیں. اس جسم کو دنیا والوں نے تو دیکھا بڑے آہستہ سے غسل دو, اس لیے کہ میت کو زیادہ ہلاؤ گے ڈلاؤ گے تو پھر اور کچھ گندگیاں ہونے کے چانسز ہیں. آج میں کھل کر کے بول رہا ہوں صرف اس لیے کہ میتوں کا احترام کرتے ہوئے ہم جو مسئلے بتاتے ہیں کہ غسل بڑے آرام سے دینا چاہیے, میت کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ایک تصویر کا رخ ہے. دوسرا معاملہ اصل یہ ہے کہ اس کی گندگی بھی نکل سکتی ہے. ہم یہ عزت و احترام میں نہیں بات کرتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ہوگی اس لیے آرام سے کرو. حقیقی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہلانے جلانے سے اور بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری میتوں کا یہ حال ہے, اور ہم ابھی قبرستان گئے نہیں تب ہمارے جسموں کا یہ حال کہ 12 گھنٹے سے زیادہ ہمارے لاشوں کو گھر والے رکھتے نہیں. اور اس کے بعد تم نے کبھی آج تک قبر کی تختیاں بند کرنے کے بعد کا ماحول تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال کر رشتہ دار چلے جائے. اس کے بعد کا ماحول, اس کے بعد کا نظارہ ہم نے کہاں دیکھا؟ یہ تو لاشیں گھروں میں دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں تب کی حالت ہے. بند کیے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کی ناک سڑن شروع کرتی ہے, اور اس کی زبان پھر گلنے لگتی ہے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو میت کی تکلیف دہ چیز ہے اس کی شرمگاہ کا سڑنا اور گلنا, جس کی لذتوں کے لیے اس نے دنیا کو کیا کیا کر دیا.
اپنے پیسے پانی کی طرح بہایا، اور یہ زبان اور یہ شرمگاہ قبر میں سب سے زیادہ بدبو پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہولناکی قبر میں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ تو حقیقی بات ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق قبروں کو کھولنے سے منع کیا ہے۔ یہ صرف ہماری عزتوں کی حفاظت